کہ اس میں سوشل میڈیا کا کتنا رول ہے. تو سوشل میڈیا کا نو ڈاؤٹ ہمارے اتنے بچوں کے کچے ذہنوں کو، ابھی یہ کچے ذہن نہیں ہے. ایک مرد شادی شدہ مرد ہو کے اب ہم اس میں یہ کہہ دیں کہ صرف مرد قصوروار ہے تو بھی غلط ہے. اصل قصوروار ہمارا معاشرہ، ہمارے ہاں بچوں کو پراپر تربیت کا نہ دینا، ہمارے ہاں معاشرے میں حد سے زیادہ بڑھتی ہوئی فرسٹریشن، ایک دکھاوا، اور ان چیزوں میں ہم یہ کہیں کہ ہمارے میڈیا کا کتنا رول ہے تو بہت زیادہ رول ہے. ہمارے معاشرے میں آج اگر آپ جس طرح ہم واقعے کی بات کریں کہ سب سے پہلے کہ جس طرح سے یہ دوستی ہو جانا ایک یہ کامن چیز ہے. اب اس میں دیکھا جائے اس میں کوئی سوشل میڈیا نہیں ہے، اس میں کوئی عام میڈیا نہیں ہے. یہ ایک وہاں پہ کہ جی وہ سم بیچ رہا ہے، سم بیچتے جی ان کی دوستی ہو گئی. دوستی اس حد تک بڑھی کہ وہ لیونگ ریلیشن میں آنا شروع ہو گئے. اور اس کے بعد کا واقعہ جس طرح ہم سب کو پتہ ہے کہ کس طرح صفاقی کے ساتھ جب ایک ریلیشن شپ میں آ گئے اور اس کے بعد اس لڑکی کا جس طرح مرڈر کیا گیا. لیکن دیکھیں سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہم لوگ اپنے بچوں کو پراپر تربیت کیوں نہیں دے رہے؟ ہم انہیں سب سے پہلے دین سے دوری. جب ہمارے معاشرے میں آپ ایک مادر پدر ماحول والا ماحول لوگوں میں پھیلتا جا رہا ہے، لوگوں میں فیملیز میں ایک والیوز کا اقتدار کا ختم ہوتا، ایک جو فقدان ہو گیا، یہ اس کا منہ بولتا ایک ثبوت ہے کہ جس طرح سے ایک معاشرے میں اگر ہم بات کریں تو ایک بے راہ روی کا ہمارا معاشرہ شکار ہو رہا ہے. تو اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے سوشل میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. کیونکہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں جتنی ہماری یہ موویز وغیرہ میں ہیرو ہیروئنز والا بچے بچیوں کے وہی ذہنوں میں کچے ذہنوں میں وہی رنگ چڑھتا جا رہا ہے. اب ہر کوئی وہ اپنے آپ کو ہیرو اور ہر کوئی ہیروئن سمجھ رہا ہوتا ہے، اور ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے وہی انجام جو ہم لوگوں نے اس واقعے میں دیکھا. سب سے زیادہ ہمارے مائنڈ اتنے فرسٹریٹڈ ہو چکے ہیں. ہمارے ہاں ایک چیز کو جس کو قرآن نے بڑا واضح طور پر ایک کھل کے بیان کر دیا گیا، جو ہم اپنے بچوں کو ان باتوں میں بات کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں. اب یہ کوئی بچے نہیں تھے، کوئی نو عمر بچے نہیں تھے، میچور ایک مرد اور ایک عورت ہے. دوسرے لفظوں میں ہمارے ہاں ایک وہ ختم ہی ہو گیا ہے کہ کوئی فیملی ویلیوز یا کوئی ایک رشتوں کی رسپیکٹ، یا ایک دیکھیں ایک مرد آلریڈی شادی شدہ ہے اس کے باوجود ایک وہ لڑکی سے افیئر چلا رہا ہے. لڑکی فیملی کے ہوتے ہوئے ایک ٹائم میں جیسے ہم واقعی کا اگر اس میں تحقیق میں جائیں تو اس نے اپنی فیملی کے ساتھ کٹ آف کر کے اس کے ساتھ پراپر رہنا شروع کر دیا. آیا ہمارے ہاں کیا ہم لوگ اتنے اپنے ذہنی پسماندگی میں جا چکے ہیں کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو نہ روک ٹوک کر رہے ہیں نہ ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں؟ اور آیا یہاں پر ہمارا قانون کہاں جاتا ہے؟ قانون کو بھی اگر ہم دیکھا جائے، ایک لڑکا لڑکی ایک بغیر رشتے کے ایک گھر میں ایک جگہ رہ رہے ہیں، آیا ویسے تو یہاں پہ فوراً کچھ ہوتا نہیں ہے تو لوگ فوراً ایکشن لینا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پر ہمارا قانون کہاں جاتا ہے؟ اپنے ہاتھوں پہ اس نے وہ اس طرح کی تصویریں بنائی ہوئی ہیں. اور وہی اگر آپ ہم لوگ کچھ ٹائم پہلے جائیں تو ایک اسی طرح انڈین مووی آئی تھی جس میں لڑکا لڑکی جی ماں باپ نے رشتہ نہیں کیا تو ایک دوسرے کو شوٹ کر دیا گیا تھا، اور کچھ دنوں بعد وہ واقعہ عملی طور پر دیکھنے میں آیا تھا. سیم اگر ہم اس میں بھی یہ چیز دیکھی جائے کہ وہی چیزیں ہیں کہ آپ کے دماغ پر جب آپ جرم کر رہے ہوتے ہیں تب آپ ہیرو ہیروئن بن جاتے ہیں، جب اس کے انجام کو پہنچتے ہیں پھر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہم تو عام نارمل انسان ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہی والی میں بات کروں گی، تعلیم کی کمی، گھریلو تربیت کی کمی. معاشرتی طور پر لوگ اتنے فرسٹریٹڈ ہو چکے ہیں ایک دوسرے کو دکھاوا کرنے کے چکروں میں، ایک دوسرے کے دماغوں کو ہم لوگ کھیلنا شروع ہو گئے ایک دوسرے کے ایموشنز کے ساتھ. سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں ہمارے گھر کی بہت کمی، ہمارے گھر میں تربیتوں کی بہت کمی ہے. بچیوں کو اتنا دبا دیا جاتا ہے. اب جس آپ فیملی کی بات کر رہے ہیں وہاں پر ڈیفینیٹلی اتنا تو بچی کو نہیں دبایا ہوا تھا، یا دبایا ہوا تھا، ہاں تربیت کی کمی ضرور تھی. تربیت کی کمی تھی تو وہ بچی اس طرح سے ایک بغیر اس میں رشتے کے ایک محرم کے اس شخص کے ساتھ رہتی رہی ہے. آپ یہ کیسے تصور کرتے ہیں محرم کے رشتے کے بغیر یہ بچیوں کو؟ آپ کے پلیٹ فارم سے میں ضرور کہنا چاہوں گی محرم کو پروردگار نے ایسے ہی آپ کے لیے پروٹیکٹر نہیں بنایا. قرآن میں ایسے ہی نکاح کے رشتے کو آپ کے خاوند کو آپ کا محسن قرار ایک قلعہ قرار نہیں دے دیا گیا. آپ کیسے تصور کریں گے؟ اپنے دماغوں میں ڈال لیں آپ کے محرم رشتوں کے علاوہ باہر کے دنیا کے لیے آپ صرف ایک گوشت کی دکان ہے اور باہر صرف بھیڑ گئی. یہ اپنے دماغ میں ڈال لیں. آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہی ہیں ایک مرد اگر آپ کو نکاح جیسے رشتے میں آپ کو پابند نہیں کر رہا، یا اگر آپ کو ایک نکاح جیسے رشتے میں عزت نہیں دے رہا، تو لیونگ ریلیشن میں اگر آپ دیکھا جائے تو زمانہ جاہلیت دوبارہ ہمارے دور میں وہی چیزیں ہم میں چل پڑی ہیں نا، جہاں پہ نکاح کی ویلیو نہیں رہے گی. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ آپ کو عزت دے گا یا وہ مقام دے گا؟ تو یہ دیکھیں کہ ایک یہ پری پلان کر کے کہ جب لڑکیاں ایک اس کے جذبات سے آپ نے ایموشنلی آپ گویا یہ سارا عمل جو ہے کہ غلط ہوا ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ کیا ہوا کہ جب آپ نے اپنی جان چھڑانی تھی
تو آپ نے کتنی صفاقی سے اور بے دردی سے آپ نے اس انسان کو آپ نے اس طرح قتل کیا ہے کہ انسان سوچے بھی تو روح کام چاہتی ہے. تو یہ میرے خیال میں تو یہ آج ہے کہ جتنی بھی ہے نا یہ ہماری اس طرح کی ہمارے سوشل میڈیا نے ہماری آج کل جتنی ایپس ہیں بجائے لوگ اپنی ٹیکنالوجی سے جہاں پہ بہت ساری بچیاں بچے آن لائن فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں کام بھی کر رہے ہیں لیکن وہیں پر آپ دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو بہت زیادہ میجورٹی ان ایپس کی وجہ سے جو ہمارے آج کل لائیو بہت سی ایپس چل رہی ہیں ان کا نقصان بھی دیکھنے میں ہے. کیوں رسائی ہر ایک کے پاس عام ہو گئی ہے. ہر کوئی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک بازاری دکان بن گئی ہے. اگر آپ ان شارٹ بات کریں تو یہ ہمارے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بجائے لوگ اس ٹیکنالوجی سے اچھا فائدہ لیں ان کے لیے ایک جو ہے وہ شارٹ کٹ ایک رستے ان کو مل رہے ہیں. تو شارٹ کٹ رستے جو ہوتے ہیں جن کے انجام جن کی منزلیں کوئی نہ ہو ان کے انجام بھی پھر ایسے ہمارے یہاں میجورٹی لوگ جو ہے نا میجورٹی جس طرح آپ یہ بات کر رہے ہیں تو یہ پراپر واقعی ایک اس کی آپ دیکھیں اسٹیٹ آف مائنڈ دیکھیں ہی از ناٹ نارمل پرسن. کوئی بھی نارمل انسان دیکھیں جب ہم لوگ سٹارٹ سے ہی جس طرح سے ایک براٹ اپ میں کہیں نہ کہیں ایسے ملزموں کے یا ایسے مجرموں کے اگر آپ کیس ہسٹری میں جائیں تو کہیں نہ کہیں بچپن میں ان کے ایسے واقعات ہوئے ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں ان کے کہہ لیں کہ ان کے مائنڈ میں وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں جن کو پراپر کیور نہیں کیا جا رہا ہوتا پراپر جن کی کاؤنسلنگ نہیں کی جا رہی ہوتی اور وہ آہستہ آہستہ اسی طرح سے عادی مجرم بن جاتے ہیں. بیسیکلی بات یہ کہ اگر ایک یہی چیز اگر آپ اس کی ایسے واقعات کی ہسٹری میں جائیں تو کہیں نہ کہیں ایسے مجرموں کی آپ دیکھنے میں آتی ہیں کہ وہ کوئی ایک دم سے وہ جو ہے مجرم نہیں بنتے اس کے پیچھے پوری ایک ہسٹری ہوتی ہے اور وہ کہیں نہ کہیں ایسے کسی ٹرامائز یا ایسے کسی ٹراما کا وہ شکار ضرور ہوئے ہوتے ہیں جو آگے جا کے فیوچر میں اس طرح ان کی لائف پہ اثر انداز ہوتے ہیں. اب جس طرح ہم بات کریں کہ وہ اپنی وائف پہ بھی ہاتھ اٹھا رہا ہے اسے اپنے باپ پہ بھی ہاتھ اٹھایا اٹس مین وہ ایک نارمل کنڈیشن مائنڈ آف اسٹیٹ میں نہیں ہے. تو ہمیں سب سے پہلے ایسے لوگوں کو یہ جس طرح سے وہ کہہ لیں کہ آگے جا کے وہ ایک وہ درندگی کا شکار لوگوں کے اور لوگوں کو درندگی کا شکار بنا رہے ہیں تو مسٹ ہم لوگوں کو ایسے لوگوں کو بہت سٹارٹ میں ان کو کیور کروانا چاہیے اور سیکنڈلی ضرور یہ ایسے مجرموں کی ان کی کیس ہسٹری میں جا کے دیکھنا چاہیے کہ آیا کیا وجہ ہے کہ ہمیں تو ایک نارمل انسان تو ایک وہ کہتے ہیں نا چینٹی کو مارتے ہوئے دل کام جاتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ہم عادی مجرم ایسے نہیں بن جاتے کہیں نہ کہیں ان کی ہسٹری میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. اور ایٹ دا اینڈ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہ خدا کے لیے اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ سب کے بچے و بچیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور اسپیشلی سوشل میڈیا کو دیکھیں گاڑی چلانے والا غلط نہیں ہے. گاڑی لے کے آئے ہیں اس کو سمجھیں اس کی ٹریننگ لیں اور پھر اس کو چلانا سیکھیں. گاڑی غلط نہیں ہے چلانے والا غلط ہے. اسی طرح سوشل میڈیا غلط نہیں ہے. ان لوگوں کو ہم ان کانٹینٹ پہ کیوں نہیں جاتے جو اتنی محنت کر کے بنائے جا رہے ہوتے. آیا ہمارے اپنے دماغوں کی بھی یہ پسماندگی ہے. خدا کے لیے اپنے دماغوں کو اپنے بچوں کو اچھی طرح سے ان کو ٹائم دے ان کو توجہ دے ان کو آنے والے وقتوں میں ان کو اس سوسائٹی کے لیے ایک کارآمد انسان بنائے.